بات کریں ملک کی معیشت کی، ایک جانب حکومت تو یہ دعوے کر رہی ہے کہ جو مشکل فیصلے تھے وہ لیے جا چکے ہیں، اب حالات بہتری کی طرف آئیں گے، لیکن دوسری جانب وہی حکومت جو گزشتہ حکومت کو آئی ایم ایف کی ڈکٹیشنز پر چلنے کے تانے دیتی تھی، وہ ہر ڈکٹیشن کے اوپر منو ان عمل کر رہی ہے اور ساتھ جسٹیفیکیشنز یہ دے رہی کہ ہم لوگ مجبور بہت ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے جو ہمارے ساتھ سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کیا، کیا اس کے بعد ہمارے معاشی مسائل حل ہو گئے؟ جو حکومت کی یہ دعوے ہیں کہ اب ہم جس دلدل میں پھنسے تھے وہاں سے ہم نے نکلنا شروع کر دیا اور اب ہمارے ان فیصلوں کی بدولت ملک میں معاشی سرگرمیاں بڑھیں گی، ملک میں معیشت بہتری ہوگی، ان دعووں میں کتنی حقیقت ہے؟ پروگرام میں اس کو ڈسکس کریں گے اور یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ یہ جو ہم نے نگران سیٹ اپ کو اتنے اختیارات دیے ہیں، کیا اس کی کوئی نظیر ہمیں ملتی ہے دنیا میں؟ کیا کسی بھی ملک کے اندر کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو اتنا مضبوط کیا جاتا ہے، اور وہ بھی آئی ایم ایف کی ڈکٹیشنز پر جتنا ہم نے کر دی ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے، یہ بھی ڈسکس کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں ماہر معیشت، پرنسپل ہیں نسٹ کے، پروفیسر ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، کیا آئی ایم ایف کے ساتھ اس ارینجمنٹ نے ملک کی معیشت کے حوالے سے اتنا کچھ بہتر کر دیا جو حکومت دعوے کر رہی ہے کہ جی اب ہمارے مشکل فیصلوں کا وقت ختم ہو گیا، اب چیزیں بہتر ہونا شروع ہو گئی ہیں؟ دیکھیں، جب بھی حکومت کے لوگ میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ سیاسی لوگ ہوتے ہیں، اور سیاسی لوگوں کو دعویٰ کرنے کا بالکل حق ہوتا ہے، وہ کریں گے، تو اس میں ہمیں کوئی پریشان نہیں ہونا چاہیے، ان کو پریشان ہمیں نہیں ہونا چاہیے۔ تو لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر آئی ایم ایف کے پروگرام میں جا کر ملک کی معیشت بہتر ہوتی تو آج 35 سال سے پاکستان آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہے، بہتری تو دور کی بات ہے، بدتری ہوتی ضرور نظر آئی ہے۔ پاکستان کی معیشت آج سے 35 سال پہلے جہاں کھڑی تھی اس سے کہیں زیادہ کمزور ہو گئی ہے۔ بالکل۔ تو آئی ایم ایف کا پروگرام کبھی بھی کسی بھی ملک کی معیشت کو بہتر نہیں کرتا ہے، وہ معیشت کو بہتر کرنے کے لیے پروگرام نہیں ہے، اس کو ویک کرنے کے لیے یہ ضرور ہے یہ پروگرام۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا، آپ ہمیشہ سے کرٹک رہے ہیں آئی ایم ایف پروگرامز کے، اور اس کے اوپر جو آپ کی گراؤنڈز ہیں وہ بڑی مضبوط ہوتی ہیں، یقینی طور پر جن ٹرمز کے اوپر آئی ایم ایف ہمیں پیسے دیتا ہے اور پھر ہمارے ساتھ جو کچھ کرتا ہے وہ تو ہم لوگوں نے بھی ماضی میں دیکھ لیا۔ ابھی سوال یہ ہے کہ حکومت میں جو موجودہ حکومت کے فائنینشیل سرکل کو چیزیں دیکھ رہے ہیں، ان میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اگلے سیٹ اپ کو فوری طور پر ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کی طرف جانا پڑے گا، اور ہمیں معاشی طور پر مزید مستحکم ہونے کے لیے کم از کم ایک مزید آئی ایم ایف پروگرام کی ضرورت ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے اس میں؟ آپ یقین، مجھے تو نہیں پتا کہ کس نے یہ کہا ہے، لیکن یہ وہی لوگ کہتے ہیں جس کو میں کہتا ہے آئی ایم ایف ایکو سسٹم بریگیڈ، جو اسلام آباد، لاہور، 2-4 کراچی میں بھی موجود ہیں۔ یہ وہی کی طرف سے ہوتا ہے کہ ایک آخری پروگرام کرنا ہوگا، اور یہ ایک آخری پروگرام کرنا ہوگا ہم 35 سال سے سن رہے ہیں، تو یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ ہمیں کیا ضرورت تھی جب ایک 3 سال کے پروگرام، بلکہ وہ تو 4 سال چل گیا وہ آئی ایم ایف کا پروگرام، اس سے نکل کر 9 مہینے کے لیے جانے کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ اگر جانا ہوتا تو ہم 3 سال کے لیے کیوں نہ جاتے، ایک اندر ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی پروگرام کر لیتے؟ ہم نے کیوں یہ 9 مہینے کا پروگرام کیوں چنا؟ تھوڑا سا کامن سینس لگائیں، کیونکہ ہم ایک ٹرانزیشن سے گزر رہے ہیں اس وقت۔ اس ٹرانزیشن کے پیریڈ کو کور کرنا یہ ہمارا مقصد تھا جو ہم نے کیا ہے ان کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کسی سطح پہ یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم نے نہیں جانا ہے آئی ایم ایف میں۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف میں کیوں جاتے ہیں، ڈالر کی خاطر جاتے ہیں، پیسے ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو جو ایس آئی ایف سی جو بنایا گیا ہے وہ کس پرپس کے لیے بنایا گیا ہے؟ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن سینٹر جو بنا ہے ہمارا، وہ کس پرپس کے لیے بنا گیا ہے؟ وہ اسی لیے بنایا گیا ہے کہ باہر سے انویسٹرز کو لایا جائے، کچھ چیزیں ہیں جو پرائیویٹائز کرنے کی ہیں اس کو پرائیویٹائز کیا جائے تاکہ گورنمنٹ کے سرکاری خزانے پہ اس کا بوجھ کم ہو۔ تو یہ تو سارے اس کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا، آپ چونکہ معاشی طور پر چیزوں کو بڑے بہتر طریقے سے ایکسپلین کرتے ہیں، اور میں تو بارہا یہ کہتا ہوں کہ میری جو معیشت کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ساری آپ کے ویلاگز اور آپ کے پروگرام سے ہی ڈیولپ ہوئی ہے۔ مجھے سر یہ بتائیے گا کہ حکومت ایک عام آدمی کو تسلی دے رہی ہے کہ آپ ڈیفالٹ ہونے سے بچ گئے ہیں،
اور یہ جو خطرات تھے سارے ٹل گئے ہیں. لیکن عام آدمی وہ تو اپنے تائیں ڈیفالٹ ہو چکا ہے, خاص طور پر ایک سیلریڈ کلاس جو ہے وہ تو اپنے طور پر ڈیفالٹ ہو چکی ہے, جس کے بلوں میں اب اتنا اضافہ کر دیا حکومت نے. پہلے ہی چیزیں جو ہیں وہ ان کے کنٹرول میں نہیں تھی, جتنی جمع پونجی تھی وہ ساری ختم ہو چکی ہے. تو ایسے میں عام آدمی کو اگر یہ سمجھانا ہو کہ یار تمہارے ساتھ اتنا برا نہیں ہوا, کس طریقے سے سمجھایا جا سکتا ہے؟ کیا ہو گیا اس کے ساتھ اب سب کچھ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پھر میں نے کہا نا آپ کو کہ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں وہ سیاسی بیانات دیتے ہیں, ان کی ٹریننگ کا یہ حصہ ہوتا ہے. اگر کام غلط بھی ہو جائے یا دن کو اگر رات ثابت کرنا ہے تو وہ کر دیں گے, دن کو بھی رات ثابت کریں گے. آپ کو ایسے آرگومنٹ دیں گے کہ آپ کہیں گے ہاں یار دن میں آپ کو بھی رات نظر آنے لگے گا دن کی روشنی میں بھی. تو یہ ان کے ٹریننگ کا حصہ ہوتا ہے, انہیں یہ سب بات کہنے دیں. آئی ایم شیور کہ جو سیاستدان یہ بات کہتے ہیں انہیں نہیں پتا ہے کہ واٹ از ڈیفالٹ. آپ یقین کر لیں, آپ پوچھ لیں کبھی ان سے کہ یار تم ڈیفالٹ سے بچا لیا ہے تو یہ بتاؤ کہ کیا مطلب ہے, ڈیفالٹ سے بچانے کے کیا مطلب ہوا. آپ دیکھیں گے 99% کانفیڈنس میں کہہ رہا ہوں ان کو اس کو نہیں پتا ہوگا, وہ ایکسپلین نہیں کرے گا, کیونکہ اس کو بتا دیا گیا کہ تم نے بولنا ہے, بس وہ بولتا رہے گا. تو بولیں گے, وہ ان کو بولنے دیں, وہ سیاست میں ہیں, ان کا یہ حق ہے. ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ان کے اس حق سے محروم کر دیں. بات یہ ہے کہ پاکستان نے کبھی ماضی میں ڈیفالٹ نہیں کیا. جب ہمارے پاس $400 ملین کے ریزرو تھے, اس سے بھی کم تھے, تو اس وقت ڈیفالٹ نہیں کیا. جب $4 بلین تھے ہمارے پاس میں تو ہم کیوں ڈیفالٹ کرتے بھائی؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک بیانیہ ایک بنایا جاتا ہے کہ جی بس پاکستان ڈیفالٹ کرے گا, اگر یہ نہیں ہوا تو ڈیفالٹ کرے گا, اگر وہ نہیں ہوا تو ڈیفالٹ کرے گا. یہ جو حکمران طبقہ ہوتا ہے ان کو ڈرایا جاتا ہے اس طریقے سے کر کے. او دیکھیں آپ, یہ تو پاکستان کو تو ایک سال میں $30 بلین کی ضرورت ہے, کہاں سے لائے گا پاکستان $30 بلین؟ یہ جب مالی سال شروع ہوا 2022-23 کا, یعنی جولائی 2022 سے ہم یہی سنتے رہے کہ پاکستان کو تو $30 بلین دینا ہے اس مالی سال کے اندر میں. اگر کہاں سے 30 بلین لائے گا بھائی؟ نہ ہمارے پاس 30 بلین تھے اور پھر بھی ہم نے ڈیفالٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ کہانی دی جاتی ہے, ایک نیریٹو بنائی جاتی ہے حکمرانوں کو انڈر پریشر رکھنے کے لیے, اور یہ باہر سے آتا ہے. یہ بھی آپ کو بتا دوں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آئی ایم ایف نے جو پاکستان کو اصلاحاتی پروگرام دیا ہے, اس میں بہت سی چیزیں جو پاکستان کے اندر بھی بہت سے اکانومسٹ کہتے رہے ہیں کہ ہمیں اپنے فائنینشیل سرکل کو بہتر کرنے کے لیے ملک میں یہ چیزیں بہتر کرنی ہوں گی. ایک تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے انرجی سیکٹر کے خساروں کو کم کریں. میں 2-4 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں گا جن سے ریلیٹڈ میرا پھر اگلا سوال بھی ہوگا. انہوں نے انرجی سیکٹر کے خساروں سے متعلق بات کی. انہوں نے ایکسچینج ریٹ کو کہا جی کہ اس کو مارکیٹ کے اوپر چھوڑ دیں, اس کو مینیپولیٹ نہ کیا جائے. پھر انہوں نے کہا جی کہ آپ کے یہ جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں ان کے اوپر ان میں سے کم از کم 4 کو اگلے 9 مہینے کے اندر یا ان کا سٹرکچر بہتر کیا جائے, اس کو امپروو کیا جائے, یا ان کو پرائیویٹائز کیا جائے, اور اس کے بعد دسمبر آنورڈز اس کی ہر 3 ماہ کے بعد ہمیں رپورٹ بھی دی جائے کہ آپ نے کیا کیا ہے. تو یہ ساری وہ چیزیں جو بہت سے لوگ, بہت سے اینالسٹ, بہت سے فائنانس منسٹرز اپوزیشن میں جب وہ تھے تو وہ کہہ چکے ہیں. گورنمنٹ میں آ کر یہ سب کچھ نہیں کر پاتے, تو ایسا کیا ہے جو ہم پہلے نہیں کر سکے؟ فار انسٹنس ہم یہ جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں انہی کی بات کریں تو پچھلے 25-26 سال سے ہم ان کے حوالے سے باتیں سن رہے ہیں. ہر حکومت کہتی ہے کہ ہم آ کر ان کو امپروو کر لیں گے, ہم ٹھیک کر دیں گے, نہیں کر سکے. تو 25-26 سال میں جو نہیں ہوا وہ اگلے 9 مہینے میں ہوتا نظر آ رہا آپ کو؟ دیکھیں یہ تو پھر وہی آپ ہر چیز گھما کے سیاست پہ لے آ رہے ہیں نا. جو اگر آج میں اپوزیشن میں ہوں تو میں ہر اس چیز کو کرٹیسائز کروں گا جو آج کی حکومت کر رہی ہے. کل اگر میں حکومت میں آ جاؤں تو جس چیز کو میں کرٹیسائز کر رہا تھا میں بھی وہی کرتا رہوں گا. اور جو باہر بیٹھی ہوئے گی وہ پھر کرٹیسائز کرے گی. تو یہ تو ہمارا ٹریڈیشن ہے نا سیاسی, تو اس کو تو چلنے دے اسی طریقے سے. جہاں تک ایگریکلچر کا جو ریفارمز کا ذکر کی بات ہے, دیکھیے سوری ایگریکلچر کہہ رہا ہوں, انرجی سیکٹر کی آپ نے ریفارم کی بات کی ہے. دیکھیے دنیا میں کہیں قیمتیں بڑھا کر ریفارمز نہیں ہوتا ہے. قیمتیں بڑھانے کا نام ریفارمز نہیں ہے. ریفارمز ہوتا ہے پروسیس میں بہتری لانے کے نام کو, آپ کے اس کے گورننس کو بہتر کرنے کا نام ہے ریفارمز.
کہیں پر چیزیں رکاوٹ ہو رہی ہیں اس پروسیس کو بہتر کریں، اس کو کہتے ہیں ریفارمز. قیمتیں بڑھانا ریفارمز نہیں ہے. انفارچونیٹلی IMF کی ڈکشنری میں ریفارم کا مطلب ہے قیمت بڑھانا. انرجی سیکٹر ریفارم، بجلی کی قیمت بڑھاؤ. گیس سیکٹر ریفارم، گیس کی قیمتیں بڑھاؤ. تو یہی طریقہ ہے اس کا، وہ چل رہا ہے. تو اس لیے قیمتیں بڑھا کر کبھی بھی ریفارمز نہیں کیا جاتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ حکومت کے بارے میں کہ جب وہ پوزیشن میں ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں. آج آپ نے دیکھا کہ لاہور ایئرپورٹ کا ایک ویڈیو بہت وائرل ہوا ہے، اس کے نجکاری کے خلاف جو ہے پروٹیسٹ ہو تو رہا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ ہم سب کو پتا ہے کہ جو ہمارے ادارے ہیں سرکاری اسٹیٹ اون انٹرپرائز جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں سیاسی بھرتیاں بہت ہوئی ہیں، بے انتہا ہوئی ہے. These organizations are grossly overstaffed. تو جب اس قسم کے نجکاری کی بات ہوتی ہے تو وہ پیچھے سے وہ سب جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں جن کے کارندے جنہوں نے اپنا بھرتی کیے ہوئے ہوتے ہیں اس میں، اور یونین بازی میں یہی سب سے آگے ہوتے ہیں، تو یہ پھر ان کے ذریعے سے یہ کریٹ کیا جاتا ہے. یہ ٹھیک ہے نا. تو یہ بیسیکلی جو ایک نیا ادارہ بنا ہے SIFC، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن سینٹر، یہ اس کو ناکام بنانے کے لیے بیہائنڈ دا سین جو لوگ ہیں وہ اپنے کارندوں کے ذریعے سے اس کے خلاف رجسٹریشن کر رہے ہیں. یہ چیزیں اور بھی ہوں گی. جب کہیں پرائیویٹائزیشن کی بات کریں گے وہاں سے چیزیں انہی کے پیچھے سے لوگ کہیں گے یار شور بچاؤ ورنہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں فارغ کر دیا جائے یہاں سے. They are grossly overemployed. آپ جا کے دیکھیں PI کو لے لیں، میں تو دیکھتا ہوں آپ ایئرپورٹ پہ جائیں بورڈنگ پاس ایک خاتون دے رہی ہوں گی یا ایک شخص بیٹھا ہوا دے رہا ہوگا، اور اس کے ساتھ ایک لڑکا ایک اسٹاف اور کھڑا ہوگا جو سامان آپ چیک ان کر رہے ہوتے ہیں اس کو وزن کر رہا ہوگا یا ٹیگ لگا رہا ہوگا. لیکن 10 لوگ ویسے ہی کھڑے ہوئے ہوں گے وہاں پر، ان کو بیٹھنے تک کی جگہ نہیں ہے ان کے پاس میں، وہ ویسے ہی گھوم پھر رہے ہیں، ان کے پاس جگہ نہیں ہے بیٹھنے کی. تو جب کوئی ادارہ اس کو سروس پرووائڈ کرنے کے لیے اگر حکومت کسی کو آؤٹ سورس کرے گی تو جو ادارہ اس کو لے گا وہ اتنا اوور امپلائڈ محکمے کو تو نہیں چلا سکتا. اس میں سے کسی کو کچھ ہٹی ضرور کرے گا، وہ اس کو ڈاؤن سائز کرنے کی کوشش کرے گا، تو وہ شور بن جاتا ہے پہلے سے. تو اسی لیے ہر جو ہم سیاسی جماعتیں ہیں جب اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو کہتے ہیں بالکل پرائیویٹائز کرنا چاہیے، ہر 3 مہینے میں کر دینی چاہیے فلاں. جب وہ آتے ہیں تو کبھی بھی نہیں کرتے. بالکل ٹھیک. اچھا یہ جو ڈاکٹر صاحب یہ تو چلے پولیٹیکل گورنمنٹس اس طرح کے فیصلے نہیں کرتی. ابھی ہم لوگوں نے نگران سیٹ اپ کو بڑے اختیارات دے دی ہیں اور گورنمنٹ نے کہا جی کہ ہمیں تو IMF نے مجبور کیا ہے، جتنی امداد انہوں نے دینی ہے وہ 3 ٹرنچز میں دینی ہے. ایک ٹرنچ انہوں نے ریلیز کیا ہے، باقی کے لیے اب ہم لوگ مجبور تھے یہ سب کچھ کرنے میں، اور یہ بہتر ہو گیا ہے کہ ہم نے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو اتنا مضبوط کیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اس طرح کے فیصلے ہیں جن کے اندر یہ نجکاریاں اور اس طرح کے اور فیصلے جو پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں لے سکتی، ہم نے جتنا مضبوط کر دیا کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو، اگلے آنے والے کچھ عرصے کے اندر کیئر ٹیکر سیٹ اپ اس طرح کے بڑے فیصلے لے سکتا ہے؟ اسی لیے تو اس کو امپاور کیا گیا. میرے خیال میں یہ ٹھیک فیصلہ ہے. دیکھیں آپ، ہم نے ٹائم بہت زیادہ ضائع کیا ہوا ہے. اگر کیئر ٹیکر حکومت آتی ہے اور آئین کے مطابق یہ تھا کہ وہ صرف الیکشن کرائے گی 60 دن میں یا 90 دن میں، اس میں اس نے صرف الیکشن کرانا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے، تو پھر یہ IMF کے جو فرسٹ ریویو جب ہوگا نومبر میں اور سیکنڈ ریویو جب ہوگا فروری میں، تو اس کی امپلیمنٹیشن کون کرے گا؟ کیئر ٹیکر کے پاس اگر اختیار نہیں ہے کہ یہ فیصلے کر سکے تو پھر تو IMF کو پروگرام تو ہونا نہیں تھا، وہ تو ہو ہی نہیں سکتا، چل ہی نہیں سکتا ہے وہ. تو اس لیے اس کو امپاور کیا گیا ہے کہ جی آپ جو ملک کی معیشت کے حوالے سے جو بہتر فیصلہ کرنا ہے آپ نے بالکل یو آر امپاورڈ ٹو انڈر ٹیک دوز ڈیسیژنس. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھا فیصلہ ہے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی ایک طریقے سے کنٹینیویشن ہی ہوگی. یہ حکومت جو کام کر رہی تھی، ایک اگریمنٹ کیا انہوں نے سائن IMF کے ساتھ 9 مہینے کا، پہلے جو پرائر ایکشن جتنے تھے وہ انہوں نے تو یہ کر دیے تھے آلریڈی. اب جب فرسٹ ریویو جب ہوگا نومبر میں، تو آج سے لے کے نومبر تک کے جو اقدامات ہم نے کرنے ہیں وہ تو کیئر ٹیکر کریں گے آ کے، کیونکہ یہ حکومت تو 12 اگست کو تو ان کا ٹینیور ہی ختم ہو رہا ہے. تو کیئر ٹیکر اگر کہ اس کے پاس مینڈیٹ نہیں ہوگا، وہ نہیں کر سکیں گے، تو IMF کو پروگرام ہی ختم ہو گیا نا پھر تو. بالکل ٹھیک. تو اس لیے یہ ضروری تھا کہ
یہ اقدامات کرنا میرے خیال میں ٹھیک فیصلہ ہوا. بالکل ٹھیک. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو ویری مچ, آپ نے پروگرام کے لیے خصوصی طور پر وقت نکالا. ناظرین, ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ان کا تجزیہ آپ کے سامنے ہے. آج کے پروگرام سے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.